بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ودود و صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضور پر نور، شمس العارفین، سراج السالکین، مصدر فیض و کرم، نجم الہدیٰ، سلطان الحقیقت، پیر مغاں، سر چشمہ رشد و ہدایت، پناہ بے کساں، معدن و جود و سہا، محرم اسرار الہی، سرتاج اولیاء، سرتاج عاشقاں، سرتاج عارفاں، سرتاج کاملاں، سرتاج اکملاں، مجدد اعظم، قلندر اعظم، داتا گھر، غوث الاعظم، قطب عالم، حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف سائیں نور والے، بابا جی نور والے، آپ کے ملفوظات اور ارشادات عالیہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ملفوظات اور ارشادات عالیہ فاضلی انوار الہی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ اس کتاب کو مرتب کیا ہے حضرت حافظ نظر الاسلام صاحب فاضلی قادری نور والو نے۔ بیان کرنے میں اور پیش کرنے میں اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو میں اللہ کے حضور معافی چاہتا ہوں، اور دیکھنے والے اور سننے والوں سے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی، مرشد من فضل شاہ فاضلی امت محبوب را کامل ولی، مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، نور والے تیری الفت کے اسیر آتے ہیں۔ آج آپ کے میں سامنے بیان نمبر 14، بیان غرض و غایت پیش کر رہا ہوں۔ عام لوگ جو بولتے ہیں وہ غرض و غایت کے متحد بولتے ہیں۔ عالم لوگ فرماتے ہیں وہ شنید اور کتاب سے فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پیارا زبان حال سے بولتا ہے۔ غرض و غایت دنیا ہے، کتاب و شنید قول ہے، اور حال ثمرہ ہے۔ قول مستقبل ہے اور حال ثمرہ ہے۔ جس قول کا حال شاہد نہ ہو وہ قول سچا ثابت نہیں ہوتا۔ قول سواری ہے جو حال تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے۔ اعمال جس وقت سچا ثابت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اعمال کو علم کی آنکھ عطا فرما دیتا ہے۔ علم کیا ہے؟ حال جو فرمایا گیا وہ علم ہوگا اور علم الہی ہوگا۔ دنیا غرض و غایت کے ساتھ ہے۔ قول سے جو عالم تعلق رکھتے ہیں وہ قول کی صورت سے فرماتے ہیں، شنید اور کتاب سے پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی بات بتاتے ہیں۔ بزرگان دین بات بتاتے ہیں اور اعمال عنایت کرتے ہیں۔ اعمال کیا ہے؟ صاحبو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنے سے پہلے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ عطا کرنے والا تو اتنا کریم ہے کہ ہمارے ذمے کوئی کام نہ رکھا، اور جو کچھ عطا کیا نہ کوئی اس میں
مشقت رکھی، ہمیں چاہیے کہ ایسے کریم سے لگ جائیں۔ دنیا کی نعمتیں پہلے ہی عطا کر چکا ہے، اور دین کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لینی چاہیے۔ لینے کی صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمیں بھی اس کے لیے پاک ہو جانا چاہیے، ہر وقت پاک ہو جانا چاہیے، اور جہاں رہے پاک رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو انسان پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اسے خلوت کی پاکی عطا ہو جاتی ہے، اور وہ فرد ہو جاتا ہے۔ اور جو صاحب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باوضو ہو جاتا ہے، اس سے جلوت کی پاکی عطا ہو جاتی ہے، وہ مرد ہو جاتا ہے اور مردان خدا ہو جاتا ہے۔ خلوت کی پاکی تسلیم ہے، اور جلوت کی پاکی تعظیم ہے۔ جس صاحب کے یہ دونوں سجدے ہو جاتے ہیں، وضو اس پر سنت ہو جاتا ہے، اور سجدہ اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ صاحبو، دیکھو غور کر کے، سجدہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے، اور ساری کائنات میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، ہماری شنید، ہماری کتاب، اور ہمارا اپنا علم اور عقل، یہ ہمارے مقام ہے، یہ حادث مقام ہے۔ صاحبو، دیکھو غور کر کے، سجدہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے، اور ساری کائنات میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، ہماری شنید، ہماری کتاب، ہمارا اپنا علم اور عقل، یہ ہمارے مقام ہے، یہ حادث مقام ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے، وہ قدیم کا مقام ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، جو صاحب بزرگان دین کے قدم بقدم ہو جاتا ہے، اسے مقام قدیم عنایت ہو جاتا ہے۔ قدیم کیا ہے؟ پاک رہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور باوضو رہو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ۔ جس صاحب کو مقام قدیم عنایت ہو جاتا ہے، وہ بزرگان دین کی صفت میں شمار ہو جاتا ہے، اور با جماعت ہو جاتا ہے، جماعت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ساتھ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ والوں کا گروہ ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قول کو اعمال پر اتارا ہے، اعمال کو علم پر اتارا ہے، علم کو اخلاص پر اتارا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی اور اعمال بھیجے، منشا کتاب شاہد ہو، اور نمونہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ہو۔ قول اعمال تک پہنچا دیتا ہے۔ اعمال بزرگان دین، جن لوگوں کا بزرگان دین کے ساتھ میل جول ہو جاتا ہے، وہ لوگ اعمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ جن کا میل جول نہیں ہوتا، وہ قول کے ہی دورے میں رہتے ہیں۔ حقیقتاً قول لے جاتا ہے کثافت، حقیقتاً وہ قول ہی کے دورے میں رہتے ہیں۔ حقیقتاً قول لے جاتا ہے کثافت کو لطافت کی طرف، اس وقت جس وقت کثافت کا میل ہوتا ہے
لطافت کے ساتھ۔ لطافت کی جتنی صفتیں ہیں وہ اولیٰ ہیں، کثافت کی جتنی صفتیں ہیں وہ ضائع ہو جانے والی ہیں۔ میل جول کی صورت میں ایک ناجائز صورت چلی جاتی ہے، میل جول کی صورت میں ایک ناجائز صورت چلی جاتی ہے، اس کی جگہ ایک جائز صورت آ جاتی ہے، پھر ناجائز صورت چلی جاتی ہے اور جائز صورت آ جاتی ہے، اسی طرح پھر ناجائز صورت چلی جاتی ہے اور جائز صورت آ جاتی ہے، ایک ایک کر کے ناجائز سب نکل جاتی ہے، جائز سب آ جاتی ہے، کثافت پر لطافت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، رنگ شہودی۔ رنگ شہودی بری صفتیں چلی جاتی ہیں، اچھی صفتیں آ جاتی ہیں اور عطا ہو جاتی ہے۔ اچھی صفتیں ہو جانے کا نام اعمال ہے۔ جب اعمال سچا ثابت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو اس سچے اعمال کو اللہ تعالیٰ علم کی آنکھ فرما دیتا ہے۔ جو صاحب روشن ضمیر ہو جاتا ہے، انسان جس آنکھ سے دیکھ رہا ہے یہ کثافت سے تعلق رکھتی ہے اور کثیف ہی کو دیکھ رہا ہے، اور جسے نور بصیرت عطا ہو جاتا ہے وہ صاحب معنی کے اعتبار سے دیکھتا ہے، جس سب کے معنی لطیف ہو جاتے ہیں وہ صاحب صورت کے اعتبار سے بھی لطیف ہو جاتا ہے۔ سالک کو خبردار رہنا چاہیے ہر ایک مقام پر قرب اور بعد کی صورت کیا ہے۔ اگر پہلی عادات اس میں رہیں گی تو بعد کی صورت ہے۔ جو سالک اپنی عادات کو بزرگان دین پر قربان کر دے گا، جو اپنی عادات کو بزرگان دین پر قربان کر دے گا اسے قرب کی صورت عنایت ہو جائے گی، معنی کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی۔ جو سالک اپنی عادات کو بزرگان دین پر قربان کر دے گا اسے قرب کی صورت عنایت ہو جائے گی، معنی کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی۔ جس صاحب کے عادات تبدیل ہو جاتے ہیں وہ صاحب معنی کے اعتبار سے بھی اولیاء ہو جاتا ہے اور صورت کے اعتبار سے بھی اولیاء ہو جاتا ہے۔ صاحبو سنو اور عمل سے فائدہ اٹھاؤ، چھوٹی سے چھوٹی بری عادت سے بھی دور رہنا چاہیے اور اس سے گزر جانا چاہیے۔ اس لیے اولیاء میں کوئی کام عادتاً نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے۔ عادت جاتی نہیں، تبدیل کی جاتی ہے۔ بری عادت والے کو جب اچھی عادت والا مل جاتا ہے تو وہ بری عادات اس کی بدل دیتا ہے اور اچھی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ تمام امور صداقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے صدق ہی صدیق سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مہر بھی صدق پر ہی لگتی ہے، صدیق کی۔ صدق پر صدیق کی مہر لگتی ہے، صدق نہ ہو تو سچا ثابت ہی نہیں ہوتا، اور نہ سچا ثابت ہونے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ مقام صدق سب صاحبوں کے لیے مقام تسلیم کو لازم پکڑے اور بری عادتوں سے دور رہے، قرب والی عادتوں کے
قرب و جوار میں رہے۔ جس وقت یہ مقام آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بری جتنی ہوتی ہیں ایک ایک کر کے نکل جاتی ہیں، اچھی جتنی ہوتی ہیں ایک ایک کر کے شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی مقام رکھا ہے، فوائد اولا۔ مقام ایک ہے، نام دو ہے۔ جو دوست ہوتا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جو غیر ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو قرب کی نعمت عطا فرماتا ہے، ساتھ ساتھ اسے تڑپنے اور پھڑکنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ قلب مرتضی عطا ہو جاتا ہے، سوز صدیق ہونے کا انعام اترتا ہے بزرگان دین کی طرف سے، کیونکہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو یہ سبب کامل ہے۔ دنیا کی صورت سے جو سبب ہو وہ سبب ناقص ہے، یہ سبب کامل ہے۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو یہ سبب کامل ہے۔ دنیا کی صورت سے جو سبب ہو وہ سبب ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے لیے کریم ہے اور اپنے پیاروں کو قرب کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ راستہ سبب کامل راستہ وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ صراط مستقیم مومن کے لیے شاہراہ اور مسلمانوں کے لیے شرع ہے۔ شرع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کے لیے فراغ ہو تو یہ سوز صدیق ہے، اپنے لیے ہو تو یہ دوری ہے اور مجاز ہے۔ محب کو مزاجات سے دور رہنا چاہیے، یہ فرق ہے، اس کا فراق کے دنیا ہے۔ سوز صدیق ہو تو وہ فراق کامل ہے، جو اپنے لیے ہو وہ فراق ناقص ہے۔ مزاجات کے معنی فرق ہے۔ مزاجات سے دور رہے تو قرب کی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین کو اتنا بڑا شرف عطا فرمایا ہے، نہ مانے بزرگان دین کو تو 100 دفعہ نہ مانے۔ مخلوق صدیق کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے، صدق پر صدیق کی مہر نہ لگے تو قول سچا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا، نہ اب ہو رہا ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ قول سچا ثابت ہو بغیر صدیق کی مہر کے۔ صدیق ہونا اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین کو اتنا بڑا شرف عطا فرمایا ہے، نہ مانے بزرگان دین کو 100 دفعہ نہ مانے۔ مخلوق صدیق کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے، صدق پر صدیق کی مہر نہ لگے تو قول سچا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ نہ پہلے ایسا ہوا ہے، نہ اب ہو رہا ہے، نہ قیامت تک ہوگا کہ قول سچا ثابت ہو بغیر صدیق کی مہر کے۔ صدیق ہونا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقام ہے۔ طالب صدق ہے اور ہادی صدیق ہے۔ طالب صدق ہے اور ہادی صدیق ہے۔ اسی طرح فاروق ہونا بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقام ہے۔ غنی ہونا بھی محبوب کا ایک مقام ہے، اور مولا ہونا بھی محبوب کا ایک مقام ہے۔ سر وحدت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام مقامات کی جان ہے۔ سر وحدت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے حدیث پاک میں
فرمایا حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، و روحوں کا روحی، سر وحدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، علم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں مقام سر وحدت کے ہیں، یہ چاروں نام بھی سر وحدت کے ہیں، یہ چاروں انعام بھی سر وحدت کے ہیں، اور یہ چاروں فرمان بھی سر وحدت کے ہیں۔ فرمان اللہ تعالیٰ کا، اس لیے حضرت میرا سید بیک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرتاج اولیاء فرماتے ہیں، بیکھا وہ نر کوڑ ہے، بیکا وہ نر کوڑ ہے جو گر کو جانے، اور بیکھا وہ نر کوڑ ہے جو گر کو جانے، اور ہر روٹھے گر میل سی، گر روٹھے نہ ٹھور، یہ حال ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کال ہے۔ اللہ تعالیٰ سب صاحبوں کو مقام صدق عطا فرمائے، سوز عطا فرمائے، قرب و جوار عطا فرمائے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے، مزین کرنے، اجاگر کرنے کا شرف، مرتبہ اور حال عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بصیرت عطا فرمائے۔ بزرگان دین کی دعا برکت کے ساتھ نور والے